چلے گئے تو گھر جا کے دریافت کیا کہ سلیمان آج مجھے جماعت میں نظر نہیں آیا۔ ان کی والدہ نے عرض کیا کہ سلیمان ساری رات نوافل پڑھتا رہا، جس کی وجہ سے رات کے آخری پہر اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گیا، جس کی وجہ سے وہ جماعت میں حاضر نہیں ہو سکا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر وہ ساری رات سو کے گزارتا لیکن فجر کی جماعت میں حاضر ہوتا تو میرے لیے یہ زیادہ پسندیدہ چیز تھی۔ تو ہم لوگ یہاں محافل میں اکثر آتے جاتے ہیں اور ساری رات محافل میں گزارتے ہیں، نعرے بھی بلند کرتے ہیں اور سینے پر نارائن شریف کا بیج بھی لگاتے ہیں۔ یہ چیزیں ٹھیک ہیں، مستحب ہیں، لیکن سوال جو ہونا ہے وہ فرض کا ضرور ہونا ہے۔ ساری رات محفل میں جا کر اگر فجر کی نماز قضا ہو گئی تو یقیناً اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس کے بعد ایک دوسری حدیث شریف ہے، مسلم شریف کے اندر ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اندر یہ 3 خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کا ذائقہ چکھے گا۔ ایمان کا ذائقہ چکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا دل نیکیوں میں لگ جائے گا، اس کے نیکی اس کے لیے کوئی بڑی پریشانی والی چیز نہیں ہوگی۔ آج لوگ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہمارا نیکیوں میں دل نہیں لگتا، ہم سے نماز کی پابندی نہیں ہوتی، لیکن ہم حدیث شریف دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو ایمان کی حلاوت فرمایا ہے کہ جو شخص یہ 3 اعمال کر لے گا اس کو ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جائے گی۔ سب سے پہلے جو بات ہے اس کے نزدیک اللہ اور رسول ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہوں۔ جب اللہ اور رسول اسے ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں گے تو اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ ہمیں اپنے رویوں پر دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ہمیں اللہ اور رسول ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ترین ہیں۔ مولانا روم نے مسلم شریف میں لکھا ہے کہ وفا مفتی آزما بکار دیگرہ کر دی، وفا مفتی آزما بکار دیگرہ کر دے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ وفا تم نے ہم سے سیکھی ہے، جب لیکن گوہر لٹانے کی باری آتی ہے تو تم غیروں کی چوری میں ہیرا نشاور کر دیتے ہو۔ میں آپ کو اس کی سمجھاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی باری آتی ہے، جب ہمیں سنت رسول پر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو ہم اس سے دور بھاگتے ہیں۔ آج یہاں احباب سارے میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے، لیکن ہم ہی میں سے میں اپنے آپ کو شمار کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہی وہ لوگ ہیں جب کوئی خوشی کا وقت آئے تو ہم سارا اسلام بھول جاتے ہیں۔ ہماری شادیوں کے اندر ہمیں اسلام کیوں نہیں نظر آتا؟ ہم مسجد میں بیٹھ کر تو غلامی رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن شادی کے رسومات میں سارا ہندوانہ رواج کہاں سے آ جاتا ہے؟ ہمیں اس چیز پر پختہ ہونا پڑے گا، پھر جا کے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ دوسرے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو میں اللہ اور اس کا رسول سب سے بڑھ کر عزیز ہوگا وہ ایمان کی حلاوت پائے گا، اور وہ شخص جو کسی سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے۔ آج ہم بھائی کا دشمن ہو گیا ہے، ہمسایہ کا دشمن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں، ہمارے آقا مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرے گا وہ ایمان کی حلاوت پا جائے گا۔ حدیث قدسی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے حدیث شریف کی شرح میں مزید آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا قیامت کے روز اللہ پاک بندہ مومن سے فرمائے گا کہ بندہ مومن میں بیمار تھا تو نے میری عیادت کیوں نہیں کی؟ تو بندہ عرض کرے گا یا رب العالمین تو ان عوارض سے پاک ہے، تو بیمار ہونے سے پاک ہے، تو جسم سے پاک ہے، تو کیسے بیمار ہوگا؟ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ فلاں بندہ میرا بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ دوسرے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک بندے سے فرمائے گا اے بندہ مومن میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو بندہ پھر عرض کرے گا اے رب العالمین تو ان چیزوں سے پاک ہے، تجھے کیسے بھوک لگ سکتی ہے؟ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ اگر تیری بستی میں تیرے قریب وہ فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تم اس کو کھانا کھلاتا تو یقیناً مجھے وہاں پاتا۔ تیسرے نمبر پر
حضور السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا اے بندہ مومن میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. تو بندہ عرض کرے گا یا اللہ تو ان تمام عوارض سے پاک ہے، میں تجھے کیسے پانی پلاتا؟ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اسے پانی پلاتا تو یقیناً مجھے وہاں پاتا. یہ چیزیں، یہ حدیثیں صرف کانوں کے چسکوں تک نہیں رہنی چاہیے کہ ہم نے بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل کی ایک گناہ گار عورت تھی جو صرف بنی اسرائیل کا ایک گناہ گار شخص تھا جو صرف کتے کو پانی پلانے پر بخشا گیا. ہم آج انسانوں کو پانی پلانے کے لیے راضی نہیں. ہمارے ہمسائے، ہمارے محلے دار آج کس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں مہنگائی کے دور میں، لیکن ہم ہر چیز سے ناواقف ہیں، صرف اپنی پڑی ہوئی ہے. تو ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ اگر ہمیں حضور السلام سے محبت کا دعویٰ ہے تو ہمیں عملی نمونہ بھی دینا پڑے گا، ورنہ اقبال نے فرمایا تھا ہر کے بحق عزیز جس مردار نیز گرچہ آنکس در ماتم اوزار نیز، کہ جو شخص حضور السلام کی ذات سے بیگانہ رہا وہ مردہ ہی ہے، چاہے اس کے اوپر کوئی ماتم کرنے والا ہو یا نہ ہو، وہ ہر حالت میں مردہ ہی ہے. تو ہمیں زندگی کا ثبوت دینا پڑے گا، ہمیں اپنا زندہ ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا. وہ اسی بات سے ہوگا کہ ہم حضور السلام کی سیرت طیبہ پر کامل عمل کریں. دوسری بات ہمارے گھروں میں آج دین باقی نہیں رہا. یہ مجھے بڑے افسوس سے بات کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں. وہ خطیبانہ ادھر ادھر کی باتیں تو مجھے آتی نہیں ہیں، جو پڑھتا ہوں وہ آپ کے سامنے سبق ہی سنا رہا ہوں کہ ہمارے گھروں میں آج مذہبی گھرانوں میں بھی اندر دین ناپید ہو رہا ہے. ہماری خواتین جن پر اسلام نے بہت بھاری ذمہ داری عائد کی ہے کہ اولاد کی تربیت کرنی ہے، اولاد کو دین سکھانا ہے، اولاد کو عملی نمونہ پیش کر کے دینا ہے دین کا. اور حضرت کلندر اقبال کی بات مجھے یاد آ گئی کہ کسی نے حضرت علامہ اقبال سے پوچھا کہ حضور آپ کا یہ عشق رسول کہاں سے ملا؟ کہ حضور السلام کا نام آتا ہے تو آپ مچل جاتے ہیں. تو علامہ اقبال نے فرمایا مراداری پھرت پرور جنوں نے نگاہ مادر پاک اندروں نے. حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ یہ جو سارا عشق رسول ہے مجھے ماں کی گود سے ملا ہے. حضرت اقبال آگے مزید فرماتے ہیں کہ جوہر صدق و صفا از امہات سیرت